لیکن ایک بات اور بتا دوں، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی؟ بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی، قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم. کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی. اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش. بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھائی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. کہاں اما پر آپ کو یاد ہوگا اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے سارے بندے بندیاں آئے گی. اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا. بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو. اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ
آئے گا. سنو آیا, سمجھو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اپنے بارے میں سوچو, میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچو. ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے. پہلا گناہ, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, اتنے گناہ جمع ہوں گے, الٹا پلہ جھک گیا. بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا, کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گئے, فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ, پاؤں میں بیڑی لگاؤ, اور یہ میرا بندہ, اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے, اس کا الٹا پلہ جھک گیا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ, آگے آؤ, ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ, پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ, اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے, اس کو جہنم میں ڈالو. جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے, پاؤں میں, تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا, اللہ معاف کر دینا, میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا, میں پریشان ہو جاتا تھا. اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ میں بہت کمزور ہوں, اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا, آج تو قیامت کا دن ہے, آج تو حساب کا دن ہے, آج فیصلے کا دن ہے, اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے, تو جہنمی ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا, ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو, پاؤں میں بیڑیاں لگا دو, اور اس کو جہنم میں ڈالو. ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے, اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سنو, وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ. وہ فرشتے رک جائیں گے, وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا, مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا. جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی, کون پڑھتا 1000؟ اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے, اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور
اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت میں، سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں. گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے. ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا تو ایک لڑکا بالکل جوان، بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری، جوان، بیوی والا، بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا، وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھئی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتی ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا، سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں.
کون درود پڑھے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑھے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا۔ کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو، کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے۔ تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ مال میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ جسم میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3۔ اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی، آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام، پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا۔ دوسرا کام یقین بناؤ، اے راج نگر والوں سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے، یا مختار بھائی ہوئے، یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے، سننا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی بیوی کا پرابلم، کبھی بچے کا پرابلم، کبھی پیسے کا پرابلم، کبھی سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم، ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں، ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا، اے یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں۔ کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو۔ اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے، تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے، وہ میری بہت پکی دوستی ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ وہ دو دوسرے 4 کو بولیں گے، تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان۔ ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے ہیں، بیوی سے پریشان۔ اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا نالائق ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا۔ ایک بات سننا، یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو، ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں، اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی، میں تو کیا ہوا کام، میرا ایسی قسمت پھوٹی تھی، کیسے گھر میں شادی ہوئی، شوہر بھی بالکل بیکار ہے، میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے، اور ساس وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو بول۔ اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں، کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن، کبھی بیوی کا ٹینشن، چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن، کبھی ننند کا ٹینشن، کبھی جیٹھانی کا ٹینشن، کبھی دیورانی کا ٹینشن، بھائی رشتہ داروں کا ٹینشن، ہم سب کو بولتے ہیں سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں۔ تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں، کون کون عمل کرے گا؟ سارے پرابلم ختم انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنی ننند سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے جو کام میں بتانے جا رہا ہوں؟ کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 100 مرتبہ۔ دوسرا کام بتا رہا ہوں کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو۔ کیا کرو؟ مسواک کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو، کچھ مت بولو کسی کو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ
میری بیوی، اللہ میں بہت پریشان، اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا، اللہ میں بہت پریشان، اللہ. یا کوئی ماں بہن مسواک کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے، اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان، اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں، اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے، وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر، پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا، ایک بار مجھ سے مانگ لے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا، تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا، تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت، راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان، اللہ فرماتے ایک گھر میں پریشان، ایک کاروبار میں پریشان، اپنے دکان میں پریشان، اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزت عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ اس نے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے. وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی، لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا. کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا کچیلا لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ،
بعیدن فننادیہ، انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے۔ سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے؟ پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے میرا پتہ پوچھے بتا دینا میں قریب۔ پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور؟ اللہ نے خود جواب دیا میں۔ چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ۔ آواز پورا مجمع بولے گا اللہ۔ اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف ال بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب۔ تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے یہ تو سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے حضرت جبرائیل آئے آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے۔ آج ہمیں پتہ چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، یہاں ہاتھ رکھو، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا۔ دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا، اللہ بہت قریب ہے۔ اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تینے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر، کرنے دھرنے والا کون یہ بیان کر،
اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے، یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو، آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو۔ وہ آیت بہت پیاری ہے، تیسرے پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پورا مجمع بولے نا، ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو، ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو، اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا۔ تو یہ بات بھی میں ختم کروں۔ پہلی بات، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں، میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو، کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ۔ اور دوسری بات بھی بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ، ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ۔ یہ ہاتھ پاؤں، نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا۔ ارے بولو نا، سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟